آج کی ویڈیو تھوڑی الگ ہونے والی ہے۔ یہ ان ٹین ایجرز کے لیے جنہوں نے ہمارے کلچر میں کچھ اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلال ڈیٹنگ۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ حلال ڈیٹنگ آخر کیا ہے۔ دراصل ہمارے آئین سائنس سے زیادہ دانشور نوجوانوں نے آج کل ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ معصوف اور معصوفہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح اور شادی کے دعوے کرتے ہیں، اور ان دعوے اور وعدوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی مطمئن ہو کر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ رکھتے ہوئے ایک حلال حرام ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ بغیر شادی یا نکاح کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کر رہ رہے ہیں تو وہ حرام ہی ہوا نا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس حرام ریلیشن شپ میں بھی رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو اسلامی ریلز اور حدیث بھیج رہے ہوتے ہیں، جس پر شیطان بھی ایک دفعہ کنفیوز ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوگی کہ بھائی ایگ ہی کم ہو رہا ہے۔ اس طرح کا کام زیادہ تر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے کچھ ایکسٹرا انٹلیکچوئل حضرات جو ہیں وہ اسلام کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی جگہ پر نکاح کر سکیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، گل مل کر رہیں، اور اس کے لیے آپس میں بات کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ انڈیپینڈنٹلی اور پرائیویٹلی آپس میں ملیں گے نہیں تو تب تک وہ کیسے ایک دوسرے کو جان سکیں گے؟ یہ ان کا کچھ اس طرح کا موقف ہوتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، لیٹس سپوز کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک یونیورسٹی میں آپس میں رہ رہے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کر، اور ان کے اس تعلق کو سال یا 2 سال بھی گزر چکے ہیں، پھر بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ ہزارے یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپس میں رہتے ہیں، ڈیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فطرت اور جبلت کے زیر اثر آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جان چکے ہوں گے۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ زندگی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا آپ کو اصل پتہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے، کیونکہ دیکھیں، جب ہم اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو تب ہم اپنے بیسٹ بیہیویئر پر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑی تمیز سے چلتے پھرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر ہمارا اچھا امپریشن پڑے، اور ہم نے اپنے سرکل میں ایک اپنی امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر یہ امیج آپ کے گھر میں تو نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کو جاننا ہو یا آپ کو سمجھنا ہو کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، تو آپ کے گھر والوں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کا بیہیویئر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہے۔ آپ حقیقت میں اسی طرح کے ہوں گے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح مل رہے ہیں، اپنے والدین، بڑے بہن بھائی، چھوٹوں کے ساتھ، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہے۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ اسکولوں یا کالجوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنے بیسٹ بیہیویئر پر جاتے ہیں۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اس کی طرف پروپوزل بھیجیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی کے لیے تیار تو ہیں، مگر مزید آپ انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے ملیں اور اس سلسلے میں تاکہ مزید آپ ایک دوسرے کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور ایک دفعہ ملیں، 2 دفعہ، 1 دفعہ یا 50 دفعہ، جتنی دفعہ ملیں، مگر اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسلام میں اس کا ایک پروپر جو چینل، جو پروپر وے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا سامنے والے فریقین میں سے ان کے والدین، آپ کے والدین، کوئی بڑا، یا پھر کوئی بھی پوٹینشیل سپوز آپ کے ساتھ لازمی ہو۔ اب اس پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس طرح اگر ہم ہے کہ ہم تو باؤنڈ ہو جائیں گے نا، کہ ہماری فیملی، ہم اپنے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں، اوبیسلی یہ سبھی کا سوچنا ہوگا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے والدین کے سامنے یا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو میری بات یاد رکھیں، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ ایک ایسا مذہب جو مکمل ہے، ایک جامع مذہب جو کہ انسان کو آزادی کا حق دیتا ہے، انسان کی ذاتی رائے کا حق دیتا ہے، تو وہ آپ کو باؤنڈ کیسے کرے گا؟ اسلام تو بلکہ اس پہ واضح کہتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان
شیطان ہوتا ہے اور وہ انہیں وسوسے سے ڈالتا ہے. لیٹس اس چیز کو اب ہم سائنس میں دیکھتے ہیں. تو سائنس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب ہیومن سائیکولوجی کے اوپر نظر دوڑائیں تو اس سچویشن پہ جب لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جبلت اور فطرت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی ایسا سوال یا بات اپنے والدین کے ساتھ سامنے اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر اب تھوڑا سا خود کو خود ہی دیکھ لیں. دراصل میرا یہاں پہ جو اختلاف ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس طرح کی میٹنگ پہ جاتے ہیں، وہ حضرات جو ایسی میٹنگ پہ جاتے ہیں مگر وہ سوال ہی غلط کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے، آپ کو کھانا کیسا اچھا لگتا ہے. مطلب who cares؟ آپ کو چاہیے کہ آپ پوچھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایسی کیا چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرابلمٹک ہیں، آپ اپنی زندگی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جنہیں لوگ نوٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، یا آپ کے بلیوز کیسے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پوچھنی چاہیے. بظاہر کہ اگر ہم پوچھیں کہ آپ کھانا یا رنگ کے متعلق، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ چیزیں جو آپ کے ازدواجی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ نہ تو آپ ساری زندگی ایک رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ساری زندگی ایک طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہماری فیملی اس میں انوالو ہو اور ہماری فیملی اس طرح کی انویسٹیگیشن میں حصہ لے تو وہ زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتی ہیں. اور اس طرح کی مثال صرف رشتوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو کسی کمپنی میں کسی کو ہائر کرنا ہو تو وہ کیا کرتی ہے، سب سے پہلے اسے اس کا انٹرویو لیتی ہے، اس کی سی وی دیکھتی ہے. وہ یہ تو نہیں نہ کہتی کہ چلیں آئیں 2 سال ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آ جائیے گا. نہیں، وہ اس کی انفارمیشن لیتی ہے جس سے اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے، جس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پرسن، یہ شخص ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو وہ ان سے ہائر کر لیتے ہیں. رشتے بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. جو شخص آپ کو پسند ہے آپ اس کی طرف رشتہ بھیجیں، پرپوزل بھیجیں، اپروپریٹ طریقے کے ساتھ ان سے ملیں، کوششن کریں. اگر آپ کوشچن سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ کام کرتے ہیں تو ویل ڈن، گریٹ. اگر یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے کہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ ٹرائی کریں. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر جب ہم نے رشتہ کرنا ہو تو اسے کس طرح پرسیو کیا جائے. یہاں پر ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوئی آپ کی طرف رشتہ بھیجتا ہے اور وہ میٹنگ کے لیے آ رہا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 یا 5 دفعہ بھی، تو آپ یہ ازیوم نہ کر لیا کریں کہ انہیں یہ رشتہ قبول ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، اور انفارمیشن حاصل کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، یہ تو ان کا بھی حق ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم.